بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب کوئی زندگی کا سفر شروع کرو، دو چند لوگ ساتھ ہوں، ایک کو ذمہ دار بنا لو تاکہ سفر کی سارے امور اور پالیسی اس کے حکم کے تحت جاری رہے۔ اگر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا تو نظام افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ پیارے نبی کی تعلیم یہی ہے، چھوٹا بڑا سفر ہو اس میں ایک کو منتظم امیر ذمہ دار بنا لو، اور پھر سفر کے سارے پالیسی اس کی اطاعت میں چلتی رہے، ایک نظم برقرار رہے گا۔ اور ظاہر ہے جو وہ امیر ہوگا تو سید القوم خادم ہو، قوم کا جو بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کرے، بلکہ ایک اچھے ساتھیوں کی طرح، اچھے رفقاء کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرے۔ تو زندگی کا اس سفر میں ایک بڑا اہم سفر ہے میاں بیوی کی زندگی کا، اہم ترین سفر ہے، اس لیے کہ گھر کی زندگی پورے تمدن کی اور پورے سوسائٹی کی بنیاد ہے، پہلی اکائی ہے، اس پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ پوری سوسائٹی کی پہلا پتھر گھر کی زندگی ہے۔ اگر وہ بد انتظامی کا شکار ہو جائے تو پورا معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا معاشرہ اچھے گھروں سے بنا کرتا ہے، اچھی سوسائٹی اچھے گھروں سے ہوا کرتی ہے۔ پہلے گھر خراب ہوتے ہیں، پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ پہلے گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، پھر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ گھروں کی درستگی اور گھروں کی سلامتی اور گھروں کی کامیاب زندگی پیسوں سے نہیں ہوتی، پیسوں سے نہیں ہوتی، دولت سے نہیں ہوتی، اچھے ساز و سامان سے نہیں ہوتی۔ گھروں کی درستگی اور سلامتی اور گھروں کی اچھی زندگی شریعت کی پاسداری سے ہوتی ہے، جس سے انسان اچھے بنتے ہیں۔ شریعت کا جو قانون ہے
اس کا لحاظ ہو، اس سے گھر اچھے ہوتے ہیں۔ جب گھروں میں شریعت کے قانون کا لحاظ نہیں ہوتا، چاہے وہ شہر کتنی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، وہاں گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ میں اگلے دن رپورٹ پڑھ رہا تھا، پاکستان میں صوبہ پنجاب میں ایک سال میں 2 لاکھ سے زیادہ طلاقیں ہوئی، جو رجسٹر ہیں، غیر رجسٹرڈ طلاقیں اس سے زیادہ ایک سال، یعنی گویا کہ 1 گھنٹے میں تقریباً 26 طلاقیں۔ اگر آپ کو پوچھا جائے کہ پاکستان میں سب سے ترقی یافتہ شہر کون سا ہے، تو آپ کہیں گے لاہور۔ تو اس رپورٹ میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ طلاقیں لاہور میں ہیں۔ تو اچھی سڑکیں بننے سے اور اچھے پارک بننے سے اور اچھی نالیاں بننے سے اور اچھے کاروبار کے ہونے سے اور بڑھیا پیسوں کے آنے سے گھر ضروری نہیں کہ گھروں کی زندگیاں بھی اچھی ہوں۔ سعودیہ اس وقت تجارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا، تو پڑھ رہا تھا وہاں 1 گھنٹے میں 56 طلاقیں، اور اس ملک میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ریاض ہے، اور وہاں یہ ریشو سب سے زیادہ ہے۔ یہ حال تو اسلامی دنیا کا ہے۔ مغربی دنیا کا حال وہاں یہ ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ 70-75% آبادی کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے۔ ہر تیسری عورت کو طلاق ہے۔ تو چیزوں کی ترقی سے زندگی کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، چیزوں کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ پیسوں کی بہتات سے چیزوں کا معیار اچھا ہوتا ہے، زندگی کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے انسان کا دل خراب ہوتا ہے، پھر باہر فساد شروع ہوتا ہے، اور اس فساد کی جو پہلی دہلیز ہوتی ہے وہ گھر ہوتی ہے، پھر وہاں سے فساد سوسائٹی میں آتا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ شریعت اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے قانون میں اللہ کا پیار ہے، اللہ کے قانون میں انسانیت کی خیرخواہی ہے، اللہ کے قانون میں حکمت اور مصلحت ہے، اللہ کے قانون میں سراسر انسانیت کی فلاح اور نجات ہے۔ لیکن نئی تہذیب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اور یہ ذہنیت بننے لگی کہ مرد عورت کی آزادی، مساوات، برابری،
اس کا نتیجہ بد دیکھ لیں دنیا میں، مغرب میں جہاں آزادی ملی ہے۔ مرد کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں کی تخلیق اللہ نے کی ہے، خالق اللہ ہے۔ اسی اللہ کا حق ہے کہ ان کے فرائض کو بھی طے کریں اور ان کے حقوق بھی بتائیں، اس کو حق ہے۔ اور کوئی نادان اگر اپنی عقل سے ان کے حقوق تجاویز کرتا ہے، اس کے اندر تجویز کرتا ہے اپنی عقل سے، تو حقیقت میں وہ کم عقل ہے۔ اللہ کو حق حاصل ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ کے قانون میں، شریعت میں اس معاملے میں احساس پیدا کیا گیا، یہ احساس پیدا کیا گیا کہ آدمی کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر ہو، نہ یہ کہ اس کے اندر اپنے حقوق کے مطالبے کا جوش و خروش ہو۔ ہر آدمی اگر حقوق کا مطالبہ کرے گا تو کسی کو حقوق نہیں ملیں گے، اور ہر آدمی اگر اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آج فرائض کی ادائیگی کا تو احساس نہیں، ہر شخص حقوق کے مطالبے میں بڑا حساس ہے۔ اس لیے انجمنیں بنتی ہیں نا، تحفظ حقوق فلاں، کبھی یہ بھی تنظیم بنی کہ فرائض کی ادائیگی کی تنظیم، کہ کس طرح ہر آدمی اپنے فرائض کو ادا کرے، کہ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ تو شریعت میں، اللہ کے قانون میں فرائض کا احساس پیدا کیا گیا، فرائض کا احساس پیدا کیا گیا کہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں فکر مند ہو جاؤ۔ مرد کی ذمہ داری بھی ڈالی کہ تمہارے فرائض یہ ہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داری لگائی کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، پھر دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ پھر دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ تو زندگی کے اس سفر میں الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر منتظم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کہ زندگی کے معاملات اس کا ذمہ دار مرد ہے، عورت کی سعادت ہے اس کی اطاعت، اور عورت کا حق ہے اس گھر میں اس کی عزت آبرو کی حفاظت۔ عورت کی سعادت زندگی کے اس سفر میں اپنے اس منتظم کی اطاعت، یہ اس کی خوش بختی، یہ اس کی نیکی، اس کی سعادت۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے، فرمایا ہم تمہیں ایک اور دولت بتاتے ہیں جو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔
سونے چاندی سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ بتاتے ہیں، اور فرمایا وہ نیک صالح عورت ہے جسے دیکھیں تو دل اور روح خوش ہو جائے، اور اسے کچھ کہیں تو وہ اطاعت کرے، اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی اولاد، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے قدر کرنے والی دولت، قدر کرو اس کی۔ کہ دیکھیں تو آپ کا دل اور روح خوش ہو جائے۔ محض جسم کی خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈھلنے لگتی ہے، لیکن سیرت اور کردار اور اخلاق سے آدمی کا دل اور آدمی کی روح خوش ہوتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بڑھتی رہتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ یہ بڑی دولت ہے، یہ سونے چاندی سے بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کی قدر کرو، اور تمہیں تو کہو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال میں خیانت نہ کرے، اس کو تمہارے مال کا درد ہو، اسے تمہارے مال کی فکر ہو، وہ تمہاری عزت ہے، تمہاری آبرو ہے، تمہاری عدم موجودگی میں اس میں خیانت نہ کرے، تمہاری اولاد اس کے پاس امانت ہے، اس میں حق تلفی نہ کرے۔ فرمایا ایسی عورت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے یہ۔ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، قیمتی دولت ہے اس دنیا کی، قدر کرو اس کی۔ تو زندگی کے اس سفر میں مرد منتظم ہے، زندگی کے امور اس کے سپرد ہیں، عورت مشورے میں شریک رہے، اور اس کا تعلق ایک کنیزہ کی طرح نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے وہ کنیزہ ہے، یہ حکم چلائے وہ اطاعت کرے، نہ۔ فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، تمہارا آپس کا تعلق محبت کا، پیار کا، دوستی کا ہے، حاکم اور محکوم کا نہیں، بادشاہ اور کنیزہ کا نہیں، دوستی کا تعلق ہے۔ زندگی کے سفر میں ایک نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک امیر ہوتا ہے، اس کے فیصلوں سے زندگی کا سفر چلتا ہے۔ اگر کوئی اس میں پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائے کہ اس میں مرد کی بالادستی ہے اور عورت کی بالادستی چھین لی گئی ہے، تو یہ اس کی عقل کا فطور ہے، یہ ذہنیت خراب ہے۔ اور اگر کوئی مرد یہ سمجھ بیٹھے کہ آرڈر بس میں نہیں دینا ہے، اور بدسلوکی سے پیش آئے، تو وہ بھی شریعت کے قانون سے ناواقف ہے۔ تو یہ سفر تو محبت اور دوستوں کی طرح ہو، لیکن منتظم مرد ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، وہ اس لیے بنایا
کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کے جسم میں اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی. انہی صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ نے ذمہ داریاں بھی تقسیم کی ہیں، زندگی کا دائرہ کار بھی تقسیم کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ اور آپ کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں زندگی کے سفر میں شریک ہوئے. فرمایا گھر کی ذمہ داری میرے سپرد، علی باہر کی ذمہ داری تمہارے سپرد. اللہ تعالیٰ نے انسان ان دونوں صنفوں کی تخلیق فرمائی ہے اور جسم میں صلاحیتیں بھی ایسی رکھی ہیں، اور انہی صلاحیتوں کے لحاظ سے ان کا دائرہ کار، ان کے فرائض کو تقسیم بھی فرمایا. اگر کام کاج میں بھی اگر آپ برابری کریں گے، یہ آپ فطرت سے پھر جنگ لڑیں گے، فطرت کے خلاف. اگر کام کاج میں بھی آپ برابری کریں گے یہ فطرت کے خلاف ہے. بچہ کون اٹھاتا ہے؟ خاتون اٹھاتی ہے. لیکن اگر نان نفقے کی ذمہ داری بھی آپ اسی پہ ڈال دیں، بچہ بھی وہ اٹھائے، خرچہ بھی وہ برداشت کرے، بچوں کو بھی وہ پالے، شوہر کی ذمہ داری بھی وہ اٹھائے، ظلم ہے نا؟ یا تو پھر یہ کہ فطرت کے خلاف جنگ کرے کہ بچے اٹھانے کو بھی تقسیم کریں، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے. یہ فطرت سے جنگ ہے نا. تو جس ذات نے ان انسانوں کو پیدا فرمایا، مرد عورت کو پیدا کیا اور جسم کی صلاحیتیں پیدا کی، اسی ذات نے ان کا دائرہ کار بھی تقسیم فرمایا. عورت سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کی ذمہ داری معمولی نہیں، نسلوں کی تربیت پرورش، گھر کے کاموں کا بوجھ کوئی معمولی نہیں. اس عورت پہ دونوں بوجھ نہ ڈالو، یہ زیادتی ہے. باہر کی ذمہ داری مرد کے ہے. الٹی گنگا بہ رہی ہے. نئی تہذیب نے پرفریب نعرے دیے، جس سے آج مغرب تباہی کے دھیانے پہ کھڑا ہے. نہ وہاں خاندانی زندگی رہی، نہ گھریلو زندگی رہی، نہ میاں بیوی کی زندگی رہی، نہ باپ بیٹے کے رشتے رہے. یہ فطرت کے خلاف جنگ کرنے کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ جس معاشرے میں مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہوگا، مخلوط مجالس، مخلوط شادیاں، مخلوط محفلیں، مخلوط تعلیمی نظام ہوگا، وہاں ازواجی رشتہ اور ازواجی زندگیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ ازواجی زندگیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دنیا میں دیکھیے کہیں کامیاب ہوئی؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. جب ایک عورت 8 گھنٹے ایک اجنبی مردوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گی اور ایک مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ 8 گھنٹے رہے گا، تو بتائیے نا، تو پھر گھروں کی زندگیاں ٹوٹیں گی نا. پھر گھر بکھریں گے نا، پھر طلاق اور خلا کے واقعات کی کثرت ہوگی نا. فطرت کے خلاف ہے. اللہ کا قانون تو رحمت ہے، اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی ہے، اس میں اللہ کا پیار اور شفقت ہے، اس میں انسانوں کا بھلا ہے.
اور آج یہ مصیبتیں، مغرب ان گندگیوں سے پریشان، بچیاں 12-13 سال میں حاملہ ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، کہتے ہیں شادیاں نہیں کرنی، یعنی حلال راستے بند کیجئے، مشکل بنائیے، حرام چوپٹ کھول دیجئے، مت ماری گئی ان کی، عقلیں جاتی رہی ہے۔ یہ سچ ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آدمی کی عقل جاتی ہے، عقل جاتی، وہ زہر کو تریاق سمجھتا ہے، وہ گناہوں میں ترقی سمجھتا ہے، وہ زہر کو تریاق سمجھتا ہے، جس سے ہلاکت ہے اس میں نجات اور ترقی سمجھتا ہے۔ اللہ کے قانون سے بغاوت، اللہ کی شریعت سے بغاوت، عقلیں نہیں ہیں، اس کو ترقی سمجھتے ہیں۔ تو اس سے یقیناً تمہاری سڑکیں، روڈ، عمارتیں، چیزیں یقیناً اچھی بن سکتی ہیں، ممکن ہے بن جائیں، لیکن گھروں کی زندگیوں کا سکون، انسانیت کی تر و تازگی، انسانوں میں خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات، معاشرہ اس سے محروم ہو جائے گا، اس سے معاشرہ بہت دور چلا جائے گا۔ تو گھریلو زندگی پورے معاشرے کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر یہاں شریعت کا لحاظ ہوگا اور اللہ کے قانون کی پاسداری ہوگی تو یہ گھر محبتوں کا گلشن بنے گا۔ اللہ نے سفارش کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان عورتوں سے اچھے سلوک سے پیش آؤ، اپنے گھر والے کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرنا، مزاح کرنا سنت ہے اللہ کے نبی کی، عبادت ہے۔ اپنی گھر والی کی دلجوئی کرنا عبادت ہے، اپنے گھر والوں سے بے تکلفی دوستوں کی رہنا اللہ کے نبی کی پسند ہے۔ ہر وقت زندگی میں خشکی، ماتھے پہ بل، اس سے گھریلو زندگی نہیں چلتی۔ لیکن عجیب ہے، اس بیچاری کی بھی ساری کڑواہٹ اپنے شوہر کے لیے اور ساری مٹھاس غیر مردوں کے لیے، اور اس کو بھی ساری خوبیاں غیروں کی نظر آتی ہیں اور ساری خامیاں اپنی بیوی کی نظر آتی ہیں۔ مخلوط معاشرے کا یہی تو بربادی ہے۔ ہم لطیفہ سناتے ہیں لیکن حقیقت ہے، وہ لطیفہ نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں ایک مرد عورت ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں نا، سمجھ لو یہ میاں بیوی نہیں ہے، اور جہاں دونوں کا موڈ خراب ہو سمجھو میاں بیوی۔ یہ مخلوط اور آزاد معاشرے کا نتیجہ بد ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ تو رشتہ ایسا ہے جس سے ایک دوسرے کو سکون ملے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے راحت ملے، وہ بھی تکلفی ہوگی،
اس میں ہنسی خوشی ہوگی، اس میں ایک دوسرے کی دلجوئی ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. یہ معیار ہے اچھائی کا، اچھے انسان ہونے کا. اور فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے. یہ عورت کی خوبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر میری شریعت میں کہیں گنجائش ہوتی نا سجدہ تعظیمی کی، عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں جائز نہیں، عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں جائز نہیں، تعظیمی سجدہ جو پہلے شریعت میں اس کی اجازت تھی، ملاقات کا ایک انداز تھا، اس کی تعظیم میں سجدہ کرتے تھے. فرمایا میری شریعت میں اس کی بھی گنجائش نہیں، اگر ہوتا تو عورت اپنے شوہر کے سامنے تعظیمی سجدہ بجا لاتی. عورت کو بتایا کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی یہ عظمت، یہ احترام ہو. اور مرد سے کہا یہ عورت اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنے والدین چھوڑ کے آئی ہے، اس کی سفارش اللہ نے کی ہے. اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی رعایت رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی سفارش اللہ نے کی ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کر رہے ہیں. جب دونوں ایک دوسرے کے قدردان، ایک دوسرے کے شکر گزار، ایک دوسرے کے احسان شناس ہوں گے تو پھر زندگی کا سفر خوشگوار ہوگا. پھر زندگی کا سفر خوشگوار ہوگا. اور بھائی کمیاں کس میں نہیں ہوتی؟ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی خمیوں سے پاک نہیں ہوتا. بھائی خامیاں تلاش کریں گے دوربین لگا کر تو پھر دوسرا خوردبین لگا کے خامیاں تلاش کرے گا. شہد کے مکھی کا مزاج بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ جب اڑتی ہے تو اس کے نیچے بہت ساری گندگیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کہیں توجہ نہیں دیتی، سیدھا جا کے خوشبو پہ بیٹھتی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے. گندی مکھی کیسی ہوتی ہے؟ پھولوں سے گزر جاتی ہے، بیٹھتی کہاں ہے؟ گندگی پر. اب پتہ نہیں کس کا کیسا مزاج ہے. تو صاف ستھرا مزاج ہو نا کہ تم دیکھو ایک دوسرے کی اچھائیاں تو محبتیں بڑھیں گی. خامیاں دیکھیں گے، عیب دیکھیں گے، کمزوریاں تلاش کریں گے، اس سے تو گھر نہیں بنتے، اس سے تو گھر نہیں بنتے، اس سے تو گھروں میں تلخیاں بڑھتی ہیں. پھول ہوتے نا، پھول گلاب کا، اس کے دائیں بائیں کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو ایک دیکھنے کا انداز یہ ہے یار پھول ہے تو کیا، کانٹے بھی تو لگی ہوئی ہیں. اور ایک دیکھنے کا انداز یہ بھی ہے یار کانٹے ہیں تو کیا ہوا، پھول کتنا خوبصورت ہے. ایک یہ بھی تو انداز ہے. ارے بھائی اس میں اگر کوئی کمزوری ہے تو ٹھیک ہے، یہ خوبیاں بھی تو ہیں. تمہاری وفادار ہے، تمہاری عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، تمہارے حق میں خیانت نہیں کر رہی، خوبیاں بھی تو ہوں گی بھائی. لیکن میری نظر اگر کانٹے پہ جائے گی اور پھول کو بھول جاؤں گا تو پریشان ہو جاؤ گے. گھر میں، اس گھر میں پریشان ہو جائیں گے. کوئی خامیوں سے پاک نہیں ہوتا، سب میں کمزوریاں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا کہ خامیوں پہ
پردہ ڈال لو. جسم میں داغ ہے، دھبا ہے، کوئی عیب ہے، خوبصورت لباس پہنا، سب چھپ گیا، سب چھپ گیا. تو مرد عورت کے لیے لباس یہ نہیں کہ اس عورت کی خامیاں سب کے سامنے پیش کر رہا. عورت مرد کا لباس یہ نہیں کہ اپنی سہیلیوں میں خلوتوں اور تنہائیوں کی کمزوریوں کے تذکرے، عیب کی تلاش، عیوب کی تلاش. لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث ہو، زینت کا باعث ہو، ایک دوسرے کے لیے رسوائی کا باعث نہ بننا، خوبصورتی کا باعث بننا، شرمندگی کا باعث نہ بننا. ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. لباس سے خوبصورتی اور بڑھتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں لباس، جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ پستینے اوپر چڑھا لیتے، دامن پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، سالن نہ گرے. تو سبق دیا تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. اس لباس کو بدگمانی اور غلط فہمیوں کے داغوں سے بچائے رکھنا، ورنہ زندگی بڑی کرب ہو جائے گی، کرب کی ہو جائے گی، ورنہ زندگی بڑی تکلیف ہو جائے گی. اپنا دامن بچا کے رکھنا ہے اس لباس کو. غلط فہمیاں نہ آنے دینا، بیچ میں بدگمانیاں نہ آنے دینا، بد اعتمادی نہ آنے دینا. یہ سفر اعتماد کا ہے، محبتوں کا ہے. اس لیے کہ جسم اور لباس کے درمیان فاصلے نہیں ہوتے. جسم کے قریب سب سے زیادہ لباس ہوتا ہے. تو یہ تمہاری زندگی کے اتنے قریب ہے، اگر یہاں بد اعتمادی آ گئی تو بتائیے، گھر کا فرد، قریب کا آدمی، کمرے کا آدمی، خلوتوں کا، تنہائیوں کا ساتھی، اگر اسی پر اعتماد نہ رہے تو زندگی کتنی مصیبت بن جائے گی. باہر سے ایک راز تو آدمی چھپا لیتا ہے، باہر والے سے تو بہت بات نہیں چھپا سکتا ہے، لیکن جو خلوت جلوت میں، گھر باہر میں، باہر اندر میں میری زندگی کا ساتھی ہے، وہاں بدگمانی آ گئی، بد اعتمادی آ گئی. دل صاف رکھنا اور احتیاط کرنا، یہاں کہیں بد اعتمادی کا، بدگمانی کا داغ نہ آنے پائے. زندگی مشکل کر دو گے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہے. تو یہ زندگی کا سفر، مرد اس کا ذمہ دار اور زندگی کی رفیقہ اس کی زندگی کی دوست کی طرح ساتھی، دوست کی طرح، مودۃ و رحمہ، دوست کی طرح رہو. یہاں کچھ تحفظات نہیں ہوتے کہ کچھ راز میں کچھ بتا رہے ہیں. یہاں تو راز کی بات بتائیے، اس کے سامنے کی جاتی ہے. وہ بھی اپنے دل کے راز اسی کو بتاتی ہے. اعتماد کا تقاضا یہی ہے، چھپا کے کس کو بتاؤ گے؟ ایسا اعتماد کا تعلق ہو، ایسی محبت کا تعلق ہو. یہ ہے ہماری شریعت کا قانون، جس نے اس سفر کو ایک دوسرے کے لیے رحمت قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے لیے اللہ کا انعام قرار دیا ہے. اللہ کا انعام قرار دیا. لیکن میرے عزیزو،
جب شریعت کا لحاظ نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے طے کردہ فرائض، ذمہ داریاں، اس کی اطاعت نہیں کی جاتی، پھر گھر خراب ہوتے ہیں۔ اور میاں بیوی کے تعلق کی خرابی اس دنیا میں اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کبھی شیطان سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے سارے کرندوں کو وہاں جمع کرتا ہے جو مختلف منصوبوں پہ کام کر رہے ہوتے، جو مختلف ذمہ داریوں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے، اس کے دربار میں آتے تو کارگزاری سنتا ہے، ان سے رپورٹ لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز پڑھ رہا تھا، نمازی نہیں رہنے دیا، دین کے لیے پا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے دین سے دور کر دیا، سب کی تعریفیں کرتا ہے۔ لیکن جب اس کا ایک چیلا خبر دیتا ہے کہ میاں بیوی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بڑی محبت کی زندگی، ایسی غلط فہمی ڈالی کہ ان کے آپس میں جدائی ہو گئی، تخت سے اٹھتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، کام تو تو نے کیا ہے، کام تو تو نے کیا۔ اللہ کے نبی کو یہ چیز سب سے زیادہ ناپسند، اور شیطان کے ہاں سب سے بڑی پسندیدہ، گھر ٹوٹ جائے، گھر ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگوں کا مزاج نبی کے اخلاق والا ہوتا ہے کہ وہ حد الامکان گھروں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا گھر بنانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ پر شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا گھر بنتا نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی بچیوں کا گھر بنتا نہیں دیکھ سکتے، ان پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا گھر خراب کرتے ہیں، وہ ان کو ہنسی خوشی ان کی برداشت نہیں ہوتی، ان کا آپس کا پیار انہیں پسند نہیں ہوتا۔ بعض خوش نصیب لوگوں کو تو اللہ کے نبی کے اخلاق عطا ہوتے ہیں کہ جوڑنا، ملا کے رکھنا، اتفاق کی شکلیں بنانا، اس کے سامنے اس کی تعریف، اس کے سامنے اس کی تعریف۔ وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی، وہ تو تمہارے ہمیشہ اچھا تذکرہ کرتا ہے، دونوں کو قریب کر رہے۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج، میں عرض کر رہا ہوں، شیطانی اثرات اس پر کہ ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے گھر، اس کے کان بھرے جاتے ہیں، وہ گھر سے نکلتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے۔ وہ بھی کان کا کچا ہوتا ہے، وہ کس کو سنبھالے، اس کو سنبھالے، اس کو سنبھالے۔ بڑا امتحان ہوتا ہے ایسے مرد کا، بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے کہ بیوی کی خاطر ماں کا حق نہیں ضائع کرنا، اور ماں کی خاطر بیوی کا حق نہیں ضائع کرنا، یہ دین ہے۔ ماں کی خاطر بیوی بھی ظلم کرنا، یہ بھی بے دینی ہے، اور بیوی کی خاطر ماں کی حق تلفی کرنا، یہ بھی بے دینی ہے۔ دونوں کا لحاظ رکھنا ہے، دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ملانے والا بنائے، جوڑنے والا بنائے، محبتیں پھیلانے والا بنائے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا، کہ حضرت یہ ہمارے علاقے کی تحفہ ہے،
حضرت نے نظریں اٹھائیں اور کینچی تو لے لی. فرمایا بیٹے کینچی لے کے آئے ہو, سوئی لے کے آتے نا. ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے, ہمارا کام جوڑنا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں سب کو جوڑ دیتے. بعض بچیاں ایسی بعض سعادت ہوتی ہیں جس گھر میں جاتی ہیں سب کو ایک کر دیتی ہیں, سب کو محبت سے جوڑ دیتی ہے. اور بعضوں کی زبان پہ اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے, اتنی کڑواہٹ ہوتی ہے, ہر ایک کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی, اس کی کڑواہٹ سے کلیجے کٹ رہے ہوتے ہیں. زبان تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے, سارے رشتے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. فرمایا بیٹے سوئی لے کے آتے نا, ہمارا کام تو جوڑنا ہے. اللہ کرے ہمارے مزاج ایسے ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے گھر کو جوڑنے والے بنے. کمیاں کس میں نہیں ہوتی بھائی, بچوں کی زندگیاں ہیں, بڑوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا. کیوں ان دونوں کو اس انداز سے پیش آئیں کہ ان دونوں میں محبتیں بڑھے, ان دونوں میں محبتیں بڑھے, ان کی اچھی زندگی کے لیے ان کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے. تو ہمارا دین بھائی اس دین کا مزاج ہے, گھروں کی خوشیاں, گھروں کی آبادی, باہمی اعتماد کا رشتہ, محبت اور دوستی کا تعلق. ہمارے دین کا مطالبہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مبارک زندگیاں ہمارے گھروں میں نصیب فرمائے, ہر قسم کے فتنوں سے, ٹوٹ پھوٹ سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یا ارحم الراحمین, جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما, ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما, نعمتوں بھری زندگی عطا فرما, نعمتوں میں شکر گزاری, اپنی فرما برداری, احسان شناسی نصیب فرما. نہ شکری سے, احسان فراموشی سے, گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنے گھروں میں ایمان والی زندگی عطا فرما, پیارے نبی والے اخلاق نصیب فرما. ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے, بد اعتمادی سے, انتشار سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے بچیوں کی تعلیم, تربیت, زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا, ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث, راحت کا باعث صدقہ جاریہ بنا. اولادوں کی آزمائشوں سے, نافرمانیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. یا ارحم الراحمین, فتنوں سے محفوظ فرما, بری زندگی سے, بری موت سے, برے حالات سے محفوظ فرما. موذی امراض سے, ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. ہر آنے والا دن ایمان, عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے مولا حلال عطا فرما, برکت والا عطا فرما. حرام سے ہمیں, ہمارے بچیوں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, ہر قسم کی حرام کمائی سے, حرام آمدنی سے, لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا جن کی ذمہ داریاں, جن کے فرائض ہمارے ذمے ہیں, ادائیگی کی توفیق نصیب فرما, آسانیاں پیدا فرما. کسی کی حق تلفی سے ہمیشہ محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیشہ حقوق العباد کی اہمیت اور فکر نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما.
تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ یہاں جو دین دشمن ہے، ملک دشمن ہے، ان کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، امت اسلامیہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ دین کی خدمت کی حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، عقیدت نصیب فرما۔ بے دینوں سے، شریروں سے، حاسدوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ قبلہ اول کے خاطر ان کی قربانیاں، شہادتوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ امت اسلامیہ کو اسلامی اخوت عطا فرما، اسلامی وحدت عطا فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر اس امت کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما۔ اے مولا جو مسلمانوں میں عصبیت کا بیج بو رہے اور مسلمانوں میں نفرتیں عام کر رہے، بے دینی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اجعل خير امورنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير ايامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.